وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أعوذ بالله السميع العليم. صدق رسوله النبي المعين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آقائے محمد نبی کی تعظیم احمد مختار سیدنا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی تسبیح درود پاک کرتے ہیں پیش کریں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد السلام والسلام علیہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماہ رمضان کے آخری عشرے کا آخری جمعہ جسے ہم عمومی طور سے الوداعی جمعہ کہتے ہیں. اسے الوداعی جمعہ کہنے کی صرف وجہ یہ ہے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم رمضان کو الوداع کہنے کے لیے اس کے بعد رمضان کا کوئی جمعہ نہیں آتا. الوداعی جمعہ اتنا مشہور ہے لوگوں میں کہ لوگ اس جمعے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان بھی ہے کہ جہنم سے آزادی کے عشرے میں آخری جمعہ ہمیں میسر ہوا ہے. گزشتہ شب تعطیلات کی تعطیلات اس کے دامن سے وابستہ ہیں. بزرگ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب رکھتے ہوئے جان کر عبادت کی تعلیم دی ہے تاکہ ہمیں اور آپ کو شب قدر نصیب ہو جائے. حضرات محترم، یقیناً رمضان کے ہر جمعے بڑی برکت والے ہیں. اب یہ آخری جمعہ ہے. اب اس جمعہ کے بعد ہمیں رمضان کا جمعہ نصیب نہیں ہوگا. ایک طرح کا غم، ایک طرح کا افسوس کہ ہمارے اور آپ کے درمیان سے اب وہ رحمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ گزر جائے گا جس کے دامن میں نجات بھی ہے، بخشش بھی ہے، درجات بھی ہے، عفو و گزر بھی ہے، نیکیوں کا بے بہا ایک سرگم بھی ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے انسان کی باطنی کیفیت بدل جاتی ہے. اس مہینے کی جو روحانی کیفیت ہے اس کے قدردان ہم جانتے ہیں. دعا لوگوں کی مولا کریم اپنے محبوب کریم کے وسیلے سے اس مہینے کی تمام تر برکتیں اور تمام تر عظمتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں. اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جلد آنے والا سال بھی ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان عطا فرمائے. میں نے قرآن مقدس کی دو آیتوں کی تلاوت کی ہے اس مناسبت سے کہ کیونکہ رمضان ہم گزر جائیں گے. بہت مشکل آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی صاحب کا موبائل کو کھانے میں مل گیا ہے تو وہ آپ کو ایک ناظر صاحب سے آگے آپ کو دینے کے ریشن بتا کر دوائی. بڑی مشہور آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
آپ کو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس پر ہلکی سی بات کہہ رہی میں آگے بڑھوں گا کہ اللہ نے انسان کو اور جنات کو دو مخلوق کا ذکر فرمایا ہے. جناتوں کا کسی پر ہے, جنات کے مخلوق ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. بار اللہ فرماتا ہے انسان کے بارے میں ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. انسان جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کا عملی جامع رمضان میں نظر آتا ہے. ماہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اسی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے, کیونکہ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور عبادت کا جو مضمون ہے, عبادت کا جو موضوع ہے وہ بہت طویل ہے. صرف نماز عبادت نہیں ہے بلکہ ہر نیک کام اللہ کی رضا کے لیے جو کیا جائے وہ عبادت ہوتا ہے. حضور کی اطاعت میں جو کام کیا جائے وہ عبادت ہوتا ہے. تو مسلمان نہ صرف نماز پڑھتا ہے بلکہ اپنے اعمال کو بھی سمیٹ لیتا ہے, بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرتا ہوا مسلمان نظر آتا ہے. اس کے اس کو معلوم ہے کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے اور رمضان کی برکتیں بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت انسان کو پیدا کیا وہ مقصد پورا ہوتا ہے رمضان کے اندر. ہم دیکھتے ہیں تمام انسان عبادت کی طرف جاتے ہیں. اب دوسری آیت میں نے تلاوت کی سورہ نحل کی. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. انسان صرف یہ نہ سمجھے کہ رمضان ہی کو اسے عبادت کے لیے بنایا گیا ہے, بلکہ انسان کو ہوا اپنی عبادت کرنا ہے. وہ پہلا ہی عبادت کے لیے ہوا ہے. تو اب ہم کیا کریں, کیسے عبادت کریں؟ کیا رمضان کی بھی عبادت کی جاتی ہے؟ رمضان میں تو عبادت کے درجات بہت بلند ہو جاتے ہیں. رمضان میں نیکیوں کا درجہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ نفل نمازوں کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے اور فرضوں کا ثواب 70 گنوں کے برابر ملتا ہے. ایک بار سبحان اللہ کہنا 1 لاکھ برابر ملتا ہے. 1 روپیہ خیرات کرنا ہے خدا میں 1 لاکھ روپئے خیرات کرنے کے برابر ہوتا ہے. تو رمضان کی برکتیں پوری جگہ ہے. سوال یہ کہ ہم عبادت کب تک کریں؟ ہمیں اگر بنا دیا جائے کہ عبادت کے لیے تو کریں کب تک عبادت؟ کوئی لمٹ ہوگی, کوئی وقت ہوگا, کوئی چیز ہوگی کہ اس وقت تک عبادت کرو, اس وقت تک عبادت, کب تک عبادت کرو؟ سورہ نحل کا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدْ عبادت کرو نہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, یہاں تک کہ تم کو موت واقع ہو جائے. عبادت کا جو دائرہ ہے وہ ہماری آخری سانس تک ہمیں عبادت کرتی ہے. اس لیے ہم پہلے عبادت کے لیے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری پیدائش کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, کوئی مقصد ہی نہیں ہے. مقصد وجود ہی ہمارا عبادت ہے. ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ 11 مہینے ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں, ہمارے ذہنوں سے یہ چیز نکل چکی ہوتی ہے. یا پھر یہ کہ ہمیں یاد رہتا ہے کہ ہمیں عبادت کرنی ہے, مگر نفس اور شیطان دونوں ساتھ میں ہوتے ہیں. کہیں شیطان حاوی ہو کر اپنی عبادت سے روکتا ہے, کہیں نفس کے ذریعے روکتا ہے. اب رمضان میں چونکہ شیطان نہیں ہوتا, نفس مگر ہوتا ہے, مگر نفس روزے کی وجہ سے حرکت نہیں کر پاتا. اور حدیث پاک میں یہ تعلیم کی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنے اندر زہد اور تقویٰ پیدا کرنا ہو تو روزہ رکھو. نفس کی مکاریوں سے اور نفس کی عیادیوں سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس کے لیے جو سب سے آسان طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. نفس کی مکاری سے بچنے کے 3 علاج حضور نے بیان فرمائے. پہلا علاج ہے روزہ رکھو. ایک صاحب رسول حاضر کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شہوت پر غالب ہوئی ہے. ڈر ہے کہ اس سے گناہ نہ ہو جائے, یا تو آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیں کیونکہ شہوت بہت زیادہ غالب آ رہی ہے اور میں ڈر رہا ہوں کہ گناہ نہ ہو جائے. آپ اجازت دے دیں, دے دیجیے, زنا کو جائز کر دیں. رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہی بہن کو اپنی بہن کے لیے صحیح سمجھتا کہ کوئی تیری بہن کے لیے اگر یہ اجازت چاہے تو مجھے اچھا لگے گا؟ تو شرمندہ ہو تو ان کا سرکار اس کو بھالی والا یہ شہوت ہے, کیسے گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤ؟ حضور نے فرمایا کہ جاؤ روزہ رکھو. روزہ رکھنے سے شہوت کمزور ہو جاتی
روزہ رکھنے سے نفس کی عیاریاں ختم ہو جاتی ہیں، نفس میں طاقت نہیں ہوتی کہ انسان کو بہکا سکے۔ روزہ وہ چیز ہے، وہ کمال کی چیز ہے۔ آپ نے بھی محسوس کیا، آپ نے بھی محسوس کیا روزہ رکھنا کہ روز آتا ہمارے معاملات دیکھیں کہ حالت روزہ میں ہم جھوٹ بولنے سے بچا لیتے ہیں اپنے آپ کو، روزہ کی حالت میں غیبت سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، چغلی سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، روزے کی حالت میں اپن کوئی چھوٹی موٹی کوئی گناہ ہو تو اسی کو اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، حالت میں ہے۔ تو نفس حاوی نہیں ہو سکتا روزہ دار پر، نفس کمزور ہو جاتا ہے روزہ رکھنے سے۔ دوسرا ہے تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرنا، اتنی یاد کرو موت کو، اتنی کثرت سے یاد کرو کہ تمہارے پر اس کا غلبہ بیٹھ جائے کہ تمہیں مر جانا ہے۔ جب تک تم اپنے ختم ہو جانے کا، اپنے مر جانے کا بالکل یقینی طور سے آپ کے لیے سمجھو کیا تم مر جاؤ گا، یہ بہت قریب آ جائے گی۔ یہ غم تمہارے ذہن پر جب تک نہیں چھائے گا کہ موت قریب آ جائے گی، موت آنے کا پھر کیا ہوگا، نہ یہ آنکھوں کی بستی ہوگی، نہ زبان کی لطافت ہوگی، نہ کاروں کی سماعت رہ پائے گی، اور نہ جسمانی کوئی طاقت رہ پائے گی، گائے کا گناہ گائے کی کچھ بھی نہیں ہو پائے گا، نہ دیکھیے نہ ہونا۔ موت آنے ہوئی، جب موت کی یاد ذہن پر طاری ہو جائے اور غالب آ جائے انسان پر موت کا تذکرہ، تو بجائے خدا کی یاد پر رونے کے پھر اس کے بعد کوئی دوسرا علاج نہیں ہوتا۔ بزرگان دین کے حالات کو دیکھیں، اصحاب کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، جب وہ موت کو یاد کیا کرتے تھے تو ان کے کھانے پینے کا مزہ ہو جاتا، وہ یہ سمجھتے کہ میری موت میں کبھی بھی مر جاؤں گا، میری زندگی ختم ہو جائے گی، میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا میرے ساتھ، میرے بینک بیلنس، میرا سب کچھ، میرا کاروبار، یہ بیوی، یہ بچے۔ گویا جب موت کا اثر، جب موت کی یاد انسان کے ذہن پر غالب آ جاتی ہے، یہ دوستی یاری پسند نہیں آتی، یہ دنیا داری پسند نہیں آتی، انسان اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ موت کو میرے سارے رشتے کو لے گی۔ حضور پاک کے فرمان کہ موت کو کثرت سے یاد کرو تو تمہیں نفس کی محتاجی سے بچائے گی۔ تیسرا علاج حضور نے فرمایا کثرت سے قرآن کی تلاوت قرآن کثرت سے کرو، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو، قرآن پڑھتے جاؤ۔ تو قرآن کے اندر وہ تاثیر ہے کہ قرآن پڑھنے والے کے دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب تم قرآن پڑھو گے تو یہ قرآن تمہارے دل میں جب نور پیدا کرے گا تو اس نور سے تم نفس کی محتاجی سے اپنے آپ کو بچا لو گے۔ معلوم ہوا کہ ہماری اندرونی کیفیت کو بدلنے کے لیے بھی کسی طاقت کی ضرورت ہے، ہماری سوچ بدلنے کے لیے کسی روحانی طاقت کی ضرورت ہے، ہمارے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی طاقت ہونی چاہیے ہمارے پاس جو ہماری سوچ کو ڈیولپ کر دے، بدل دے، ہماری سوچ کو بڑھا دے اور ہم گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ رمضان وہی مقدس مہینہ ہے کہ آپ دیکھیں رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ ہمارے نفسوں کو دبا دیتا ہے، رمضان میں ہم کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، کثرت کی تلاوت کے قرآن ہمارے دل کو چمکا دیتی ہے۔ اب جب تلاوت بھی ہے، روزہ بھی ہے، یہ دونوں چیزوں نے جب ہمارے شیطان تو ہے جو کہ قید ہے شیطان پہلی تاریخ سے، اب شیطان ہے نہیں جو غالب آ سکے گا آپ پر، اگر نفس غالب آ سکتا تھا تو ہم نے نفس کو روزے کے ذریعے دبا دیا، قرآن کی تلاوت کے ذریعے دبا دیا۔ جب مومن بندہ قرآن پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو ظاہر اس کے خیال بھی ہوتا ہے کہ مجھے ایک مر جانا ہے، تو موت کی یاد بھی کہیں میں آ جاتی ہے کہ انسان کہتا ہے اب کچھ تو نہیں بچنے والا ہے، سب چلے جانے والا ہے، بس اللہ ہی اللہ کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ عام انسان بھی اپنے کاروبار کی کمی کرتا ہے مگر عبادت میں کمی نہیں کرتا، عام انسان بھی تھوڑا سا کام کم کرتا ہے مگر رمضان میں عبادت کو ضرور کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ باقی اس کا صاف ہوتا چلا جاتا ہے روزہ، نفس اسے مصروفیات نہیں سکھا پاتا جو آزادی کے ساتھ رمضان کے علاوہ نفس ہمیں آزادی دلاتا ہے، کیونکہ نفس کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے اور شیطان بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ حدیثوں میں بابا سناتا ہوں قوم پر، یہ شیطان کو جب عید کے دن اس کو رہا کیا جاتا ہے تو اس کے چہرے اس کو کہتے ہیں کہ سردار کیا ہوا، کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں مسلسل 20 دن خیر میں تھا، افسوس کہ 11 مہینہ جس پر میں نے محنت کی اور جس انسان کو اللہ کی عبادت سے دور کر دیا تھا، میں نے جہنم کے قریب کر دیا تھا۔ ماہ رمضان کے درمیان کیا آیا کہ انہوں نے رمضان کے ذریعے اللہ کو راضی کر دیا، اب پوری 11 مہینے کی میری محنت مل گئی، اب کیا کیا جائے؟ وہ اپنے چہروں کو کہتا ہے کہ نماز عید کے لیے جائیں گے مسلمان، تو جہاں جہاں سے
واپس پلٹیں گے ہر چوراہے میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، دنیا کی ضرورتیں لے کر کھڑے ہو جاؤ. یہ عید کی نماز ختم کر کے اپنے گھر کی طرف نکلیں گے تو ان کی گردنیں پکڑ کے دنیا کی طرف پھیر دیں گے. بس یہ ایک راستہ ہے. یہ شیطان اپنے شہروں کو کہتا ہے کہ میں ایک مہینہ کچھ نہیں کر سکتا، اب کیا کیا جائے؟ تو یہی کرو کہ عید کے چوراہے کھڑے ہو جاؤ. عید کے دن اب یہ عیدگاہ سے نماز پڑھ کے نکلیں گے، مسجدوں سے نماز پڑھ کے نکلیں گے، تو کیا کہا اپنے چہروں سے ان کی گردنیں پکڑ کر دنیا کی طرف پھیر دینا. عید کی نماز کے بعد جو فکر نوجوان کے ذہن میں آتی ہے وہ سب سے پہلی فکر یہی ہوتی ہے کہ رمضان گیا اپنا کام شروع کرو. یہ کیوں ہوتا ہے ایسا کہ رمضان گیا ہمارا کام کرو؟ قرآن تو کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تمہارا کام تو موت تک ہے، ختم تو ہونے نہیں ہے. تم تو پیدا کیے گئے ہو عبادت کے لیے اس وقت تک جب تک تم پر موت واقع نہ ہو جائے، اور تمہیں اپنی موت کا پتہ نہیں. جب تمہیں اپنی موت کا ٹائم نہیں معلوم، وقت نہیں معلوم، دن نہیں معلوم، تاریخ نہیں معلوم، تو کیسے وہ کام ختم ہو گیا؟ کیسے ہمارا عبادت کا وقت ختم ہو گیا؟ رمضان گیا تو یہ نہیں ہو سکتا. مگر شیطان یہی کرتا ہے کہ وہ بہکا کر گردنیں پکڑ کر پھر دنیا کی طرف آتا ہے. اب کیا جو کام چھوڑ کے نماز کے لیے آتے ہیں ضرورت نہیں، رمضان گیا اب دیکھیں کہ اگلے سال رمضان آئے گا ضرور. تو اس بھائی یہ بھول جاتا ہے کہ رمضان تو یقیناً آئے گا، تو رہے گا کہ نہیں رہے گا. 11 مہینے کی تک تجھے اپنی زندگی کا وفا ہے، پتا ہے کہ زندگی رہے گی. ہم نے تو کتنے چہرے دیکھے ان 4 راتوں میں اور رمضان کی راتوں میں کہ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ سفوں میں نہیں سال نہیں ہے. کتنے چہرے ہم نے دیکھے جو پچھلے رمضان کی جمعوں میں ہمارے سامنے بیٹھے تھے، آج وہ نہیں. پچھلے سال انہیں نصیب ہوا رمضان، اس سال کا رمضان انہیں نصیب نہیں ہوا، بہت ان کے ساتھ باقی ہو گئی. یہ سال تو میرے آپ کے سب کے ساتھ ہو سکتا ہے، کس کو پتا ہے؟ آنے والا رمضان تو یقیناً آئے گا، میں رہوں گا، آپ رہیں گے، کوئی رہے گا. انسان نیکیوں کو غنیمت سمجھے، موقعوں کو غنیمت سمجھے، لمحات کو غنیمت سمجھے. یہ جو موقع ہمارے اور آپ کے پاس میں ہے یہ صرف غنیمت ہے. یہ موقع ہاتھ سے چھوٹ جائے گا تو زندگی وفا کرے نہ کرے پتا نہیں، کیونکہ رمضان تو آئے گا آئے گا، ہم رہیں گے نہ رہیں گے اس کا کوئی پتا نہیں. اس لیے اللہ نے اپنا وعدہ رکھا اللہ کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک موت کو پر واقع نہ ہو جائے. موت ایک ایسا موضوع ہے جس میں سننے کو کوئی تیار نہیں، اور یقین کا یہ عالم ہے کہ ہر کسی سے پوچھو مرنا ہے تو کہ کہاں مرنا، مگر موت کے بارے میں سنانے کے لیے کوئی سننے کو تیار نہیں. اتنا غمگین موضوع ہے، اتنا دلخراش موضوع ہے، اتنا دلوں کو دکھ میں ڈال دینے والا موضوع ہے، ذہن کو خوشیوں کو بالکل ختم کر دینے والا موضوع. لفظ موت سنا کے انسان گھبرا جاتا ہے کہ یہ کیا سن لیا. اور یقین کا یہ عالم ہے کہ ہر کسی کو پتہ مرنا ہے، اور بے حسی کا یہ عالم ہے کہ کسی کے پاس کوئی تیاری نہیں پڑتی کہ کیا کیا جائے. کب موت آ کر اچانک ہمیں اپنی اس ہنسی کھیلتی دنیا سے نکال کر اپنے بیوی بچوں سے، اپنے پریوار سے، اپنے خاندان سے دور کر کے ایک کرسی کے اندر لے جا کر چھوڑ دے گی. یہ موت کتنی بے وفا ہے کہ ہمارے پاس آئے گی تو سب چھوڑوا دے گی. یہ یقین سب کو ہے، مگر اس کی تیاری کسی کے پاس نہیں، بیداری کسی کے پاس نہیں. اس کو سمجھ کر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی فکر کسی کے پاس نہیں. یقین کا بہت بڑا عالم ہے. یقین بڑا ہے کہ ہاں موت تو آنی ہے، بلکہ بعض نادان تو اس قدر گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں انہیں خود نہیں پتا کہ وہ گمراہی میں تو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ارے بھائی کیا ایک دن بن جائے گی، کیا رہ جائے گا کمرے میں، آؤ کیوں مسئلہ ہو، ایک دن تو موت آئی بن جائے گی. اسے آسانی سے کہنے والا انسان اگر اسے موت آ گئی اور اس سے کہا جائے کہ سر بھائی موت تو آ گئی، تمہارے اعمال جب تمہیں قبر میں نظر آئیں گے تو وہ کہے گا ایک لمحے کے لیے اگر اللہ سے دنیا کی زندگی دے دے کہ میں سبحان اللہ کہہ سکوں، پھر وہ موقع نہیں دے سکے. یہ موت کیسی موت ہے؟ ایسی نیند سناتی ہے کہ دوبارہ اٹھنے ایک لمحے کے لیے اٹھنے کا موقع نہیں دے گی. اور انسان اس کی پوری ہنسی میں کہہ کے گزر جاتا ہے کہ یار ایک دن تو مر جانا ہے، ایک دن جب مر جانا تو تیاریاں کیا ہے، پاس میں کیا ہے، اپنا غور کرتے جائیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کہتا ہے اس وقت تک میرے بندے عبادت کر جب تک موت تیرے پاس نہ جائے، جب تک موت تیرے پاس نہ جائے. صبح آئے گی آپ کو بات آپ کو معلوم ہے، ابھی اصل میں آ جائے گی آپ کو بات آپ کو معلوم ہے، مغرب کی موت آئے گی آپ کو معلوم ہے، کل آئے گی معلوم ہے، پرسوں آئے گی. کس کو معلوم ہے موت کب آئے گی؟ جب معلوم ہی نہیں کہ موت کب آئے گی مگر یہ معلوم ہے کہ آئے گی تو پھر اپنے لمحے کو عبادت کو گزارنے کا ذہن بنائیں گے. دیکھیے رمضان بہت پاکیزہ مہینہ ہے. اس مہینے کی یہ شان ہے کہ اس نے ہمیں عبادت گزار بنا دیا، اس نے ہمیں متقی بنایا. قرآن نے
نے کہا ہے کہ اے بندے اے مسلمانوں میں نے تم پر روزے کو اسی لیے فرض کیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ. میں نے تمہیں پرہیزگار بنانے کے لیے روزہ فرض کیا. حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا ہمارے بھوکے پیاسے رہنے سے. 14 گھنٹے 13 گھنٹے اگر ہم 13.5 گھنٹے یا پورے 14 گھنٹے اگر ہم بھوکے رہ رہے ہیں تو اس میں اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا. کیونکہ اس کو تو بے نیاز رب ہے, کوئی اضافہ نہیں. آپ لوگ پورا مہینہ ہم آئے رمضان میں اپنے تعلقات کا اہتمام کیا, رمضان میں تلاوت کر رہے ہیں, روزانہ تراویح میں قرآن سن رہے ہیں, ساری عبادتیں کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. اس سے کیا اللہ کی شان میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. وہ بے نیاز رب ہے. ہم سب کے سجدے میں چلے جانے سے بھی وہ رب نہیں ہے. وہ رب ہے, وہ معبود ہے, وہ اس کی شان اپنی جگہ ہے. رمضان ہمیں متقی کرنے آیا ہے اور اللہ کی خواہش, اللہ کی چاہت, اللہ کہتا ہے کہ میں تم کو متقی کرنا چاہتا ہوں. اللہ متقی کرنا چاہتا ہے. اللہ ہمیں متقی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں بڑا قریب ہے, بڑا رحیم ہے. وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے اپنی رحمت سے تلاش کرواتا ہے. اس تلاش کر اس کے اندر کوئی نہ کوئی بہانہ نکل جائے جس سے میں اس کو معاف کر دوں. جب وہ اپنی رحیمی پر آتا ہے, اپنی کریمی پر آتا ہے, وہ گناہوں کی کوانٹٹی نہیں دیکھتا کتنا سارا گناہ ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کون کون سا گناہ ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کیسا کیسا گناہ ہے. اس کو رحمت کرنا ہے, اس کو فضل کرنا ہے اپنے بندوں پر. رحمت کرنا ہوتی ہے تو صرف بہانے دیکھیں گے کہ کوئی ایک چیز کا بہانہ بنا دو, میں اسی کو بہانہ بنا کے اسے مقبول کر دوں. اس لیے کہ وہ غفار ہے, اس لیے کہ وہ قریب ہے, وہ رحیم ہے, وہ معاف کرنا چاہتا ہے ہم کو اور آپ کو. نہ صرف معاف کرنا چاہتا ہے بلکہ اپنا قرب ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے. اللہ اسی کو قرب دیتا ہے جسے جو متقی ہوتا ہے. قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ان اللہ یحب المتقین, جو متقی ہوتا ہے وہ میرا پیارا ہوتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے محبت کرنا چاہتا ہے, مسلمان سے محبت کرنا چاہتا ہے. اس لیے وہ رمضان بھیجتا ہے تاکہ تم یہ بات 30 دن روزہ رکھو اور اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو. تقویٰ کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ کس چیز کو تقویٰ کہتے ہیں؟ کیا بھوکے پیاسے رہنے کا نام تقویٰ ہے؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے وہ متقی, جو رسول پر ایمان لائے وہ متقی, جو یوم آخرت پر ایمان لائے وہ متقی, جو نیک کام بجا لائے وہ متقی, جو روزہ رکھے, جو نماز پڑھے وہ متقی, جو زکوٰۃ ادا کرے وہ متقی, جو خیرات دے وہ متقی, جو ماں باپ کی تعظیم کرے وہ متقی. تو تقوی تو اور بھی بہت سارے فعل ہیں تقوی کے لیے. متقی ہونے کے لیے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے, اپنی توفیق سے نمازی بنا دے, اپنی توفیق سے تلاوت کرنے والا بنا دے, اپنی توفیق سے خیرات کرنے والا بنا دے. روزہ ہی کیوں رکھواتا ہے ہم سے؟ یہ 13 گھنٹے 14 گھنٹے میں بھوک کا احساس کو دلاتا ہے اللہ. کیا سبب ہے کہ ہمیں بھوکا رکھے وہ متقی بنا؟ متقی تو کسی اور بھی فعل قرآن نے کہے گا یہ سارے کام سے تقوی آتے ہیں. اللہ کا خوف یوں ہی پیدا کر دو. مگر آپ ذرا روزے کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے بھی آپ سے کہا کہ نفس مرتا ہے روزے سے, بھوک اور پیاس کے احساس سے. جب پیٹ میں کھانا پانی ہوتا ہے, جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو انسان غفلت کا بہت جلدی شکار ہو جاتا ہے. یہ ہے نفس کی مکاری, کیونکہ نفس جو ہے اسے آزاد کر دیتا ہے, آزاد خیالی اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے. کھانا مل تو رہا ہے, پانی مل تو رہا ہے, وہ رزاق ہے, اس نے دینے کا وعدہ کیا, روزانہ ٹائم پہ کھانا مل جا رہا ہے, پانی مل جا رہا ہے, کیا ضرورت ہے؟ مستی چھوٹتی ہے انسان کو. آپ دیکھیں جس طرح ایک حالی انسان ہوتا ہے, جس طرح موالی انسان ہوتا ہے, جس کو کوئی کام ہوتا نہیں, اس کے پاس کیا ہے, اس کو کھانا مل جا رہا ہے, پانی مل جا رہا ہے, وہ دن عمر جو ہے ادھر مسئلے کرتا پھرتا رہتا ہے, کوئی کام دھندے کی فکر نہیں, آوارہ ہو گیا. ہم کہتے ہیں بڑا نکما ہے, بڑا آوارہ ہے. اس کی آوارگی کو کھانا پینا روک دو, اس کو سزا دو ذرا, ابھی اس کی آوارگی نکل جائے گی, ابھی سیدھا ہو سکتا ہے. مگر یہ اس کے ساتھ سزا کا معاملہ نہیں ہوتا. روزہ ہمیں روکتا ہے گناہوں سے, روزہ ہمیں اندر سے متقی کرتا ہے. دل کا تقوی کا نام ہے متقی ہونا. دل جب تک اللہ سے نہیں ڈرے گا, دل میں جب تک اللہ کی محبت نہیں بیٹھے گی, جب تک اسلام کی محبت دل میں نہیں بیٹھے گی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ جب تک دل میں نہیں بیٹھے گا, انسان متقی نہیں ہو سکتا. آپ ماں باپ کی تعظیم کر سکتے ہیں, مگر دل متقی نہیں ہے. ماں باپ کی تعظیم ایک الگ ثواب ہے, خیرات کرنا ایک الگ ثواب ہے, صدقہ کرنا ایک الگ ثواب ہے, نماز پڑھنے کی آپ کو بھی ایک الگ ثواب
دکھاوے کے لیے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے, دکھاوے کے لیے بھی خیرات دی جا سکتی ہے. بڑا ماں باپ کا فرما بردار انسان ہے کہ دکھاوے کے لیے بھی ماں باپ کی تعظیم کی جا سکتی ہے. خیرات بھی اس لیے کی جا سکتی ہے کہ لوگ دیکھے بڑا سخی ہے یار, خیرات ہمیشہ کرتا رہتا ہے, کسی غریب کی شادی کرا دی, کسی یتیم کو کھانا کرا دیا. یہ سارے اعمال تو ریاکاری کی بنیاد پر ہو سکتے ہیں. کیا کوئی ریاکاری کے لیے اپنے آپ کو 13 گھنٹے بھوکا رکھ سکتا ہے؟ کیا ریاکاری کا کہیں سے کہیں تک کوئی صاحبہ ہے اس میں؟ یہ ایسی چھپی ہوئی عبادت ہے روزہ کہ آپ بتائیں گے کہ روزے سے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ آپ روزوں سے ہو. روزہ چھپی ہوئی عبادت ہے اور اللہ کو چھپے ہوئے اعمال سب سے زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ جو چھپے ہوئے اعمال کرتا ہے اس کو بہت پسند آتا ہے, اور روزہ چھپی ہوئی عبادت ہے, اسے اللہ بہت پسند کرتا ہے. آپ اور کریں, ذرا انداز کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے, ہمیں پرہیزگار بنانا چاہتا ہے, اس لیے کہ وہ ہمیں اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے, وہ اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے کہ تم میرا متقی بن جاؤ تقوی کے ذریعے. اور تقوی تمہیں روزے سے آئے, روزے سے تقوی آ گیا, ہماری زبانیں دل سے محفوظ ہو گئی, ہمارے ارادے زندگیوں سے محفوظ ہو گئے, ہمارے ختم گناہوں پر جانے سے بچ گئے, ہم نمازی مسجد کی طرف دوڑے چلے آئے, قرآن کو ہم نے تو اٹھا لیا, قرآن کو پڑھ لیا. یہ تقوی ہی نے کروایا جو روزے کی برکت ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ. تو اللہ کی جو رحمت ہے وہ اپنے بندوں کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے. تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ 11 مہینے اس نے کیا اچھل کود کیا, اس کو چھوڑ دو. 1 مہینہ اس نے میرے رمضان کی کتنی قدر کی, میرے رمضان میں اس نے کیا کیا, میرا مہمان میں نے اس کے درمیان بھیجا جو ماہ رمضان ہے, اس میں اس نے کتنی قدر داری کی, رمضان میں اس نے کیا کیا, وہ ساری چیزیں دیکھی جائیں. 11 مہینے کی اچھل کود سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت, اس کے اللہ سے رحمت فرمانے کا, وہ معاف کرنے پر, وہ معاف کرنا اس کی عادت ہے, اس کی خو ہے, اس کی قریبی ہے, وہ صرف معاف کرنا چاہتا ہے. وہ ابھی عدل نہیں چاہتا, وہ عدل نہیں کر رہا ہے, وہ چاہ رہا ہے میں معاف کر دوں تم لوگوں کو, وہ چاہ رہا ہے میں بخش دوں تمہیں. اس کے صرف دیکھتا ہے کہ دیکھو اس نے کیا کیا ہے رمضان کے اندر. اگر 1 گھنٹہ بھی اس نے شب بیداری کی ہے تو معافی اس کے حوالے کر دیا جاتی ہے, اسے معاف کر دیا جاتا ہے. رمضان کو روزہ رکھا, گناہوں نے 11 مہینے کیا کیا اس کی طرف دھیان نہیں, اس کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی. 1 مہینہ روزہ رکھ لیا اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے. آپ جانتے ہیں افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ گناہگاروں کو معاف کرتا ہے. کسی نے معافی نہیں مانگتا 10 لاکھ, وہ 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو معاف کرتا ہے جن پر ان کے گناہوں یعنی ان کی شرارتوں کی بنیاد پر, جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے. اگر انہیں جہنم دینی چاہے تو ان پر جہنم واجب ہے ان کے گناہ ایسے. اگر انہیں جہنم میں ڈالا جائے ان کے گناہوں کو دیکھ کر تو ان کے گناہ ہیں ہی ایسے کہ ان گناہوں کی بنیاد پر انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. ایسے کتنے 10 لاکھ صرف افطار کے وقت, صرف افطار کے وقت. جب افطار کا وقت ہو رہا ہوتا ہے, اللہ کے بندے اپنے سوکھے ہونٹ لے کر, سوکھی زبان لے کر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں افطار کا سامان لے کر. انتظار ہے کہ اللہ کے گھر سے سلام کی آواز آئی اور ہم اللہ کے نام سے گزر جاتے ہیں. اس لمحہ جو 2 4 5 منٹ کا جو لمحہ ہوتا ہے جب ہم افطار کے لیے بیٹھتے ہیں, یہ کوئی معمولی لمحہ نہیں ہے. اتنا مقدس لمحہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا, پروردگار تُو نے مجھے کلام کا شرف عطا کیا, میری بارگاہ میں کلام کرنے کی تُو نے سعادت بخشی, تُو نے کسی کو یہ نعمت نہیں دی جو مجھے عطا ہے. میں ڈائریکٹ اس سے کلام کر سکتا ہوں کہ کوئی فرشتہ نہیں ہے, وحی کا تسلسل نہیں ہے, میں جو چاہوں اس سے ڈائریکٹ بول سکتا ہوں, تو مجھ سے ڈائریکٹ کلام کرتا ہے, میں تیری آواز قدرت کو سنتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے پوچھا ہے پروردگار اتنا زیادہ قرب کیا تیرے پاس اور کسی کا ہے جتنا میں قریب ہوں تجھ سے؟ حالانکہ حال یہ ہے کہ میں تیری آواز کو سنتا ہوں, مگر پھر بھی تیرے اور میرے بیچ 70 پردے حائل ہیں, 70 پردے ابھی بھی حائل ہیں. حالانکہ میں تجھے سن رہا ہوں مگر پھر بھی تو نے ان پہ 70 پردے حائل کر رکھے ہیں, میں تجھے ڈائریکٹ دیکھ نہیں سکتا, میں تجھے 70 پردے حائل ہے. اے اللہ کیا کوئی ایسا ہے خوش نصیب کہ جس میں تیرے اور اس بندے کے درمیان ایک پردہ بھی نہ ہو؟ حضرت موسیٰ نے سوال کیا تو اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ میرا آخری نبی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس نبی کی امت کو میں 1 مہینہ دوں گا جسے رمضان کہیں گے, اور اس رمضان میں ان بندوں پر روزے فرض کروں گا, اور وہ روزہ دار بندے جس وقت افطار کے وقت بیٹھیں گے اپنی سوکھی زبان لیے, اپنے سوکھے ہونٹ لیے, میری محبت میں, میری عزت میں, میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے, میرے فرمان کی بجا آوری کے لیے, جب وہ 14-13 گھنٹہ وہ بیٹھ کر نہ پانی پئیں گے, نہ
کھانا کھائیں گے، حالانکہ حال یہ ہے کہ وہ چاہے تو چھپ کر پی سکتے ہیں، مگر ان کا یقین اس قدر مستحکم ہوگا کہ ہم چھپ کر بھی پیے تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ صرف اللہ کی محبت پہ، میری محبت پہ، وہ میرے بندے جب پیئیں گے جب چھائیں گے اور وقت افطار ہوگا، اے موسیٰ وہ اس وقت افطار میرے اور اس روزہ دار کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا، میں اس قدر اس پر رحمت نثار کروں گا، اس قدر نثار کروں گا کہ میرے اور اس روزہ دار کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ آپ صرف اپنی اوقات اور اپنی اہمیت کو پہچانیے کہ اس ایک روزے نے آپ کے مقام کو کہاں تک پہنچایا، اس رمضان نے آپ کو کہاں تک پہنچا دیا، کہاں حضرت کریم کا وہ اللہ سے ملنا اور کہاں روزہ دار کا بے حجاب خدا کی بارگاہ تک پہنچنا، کہاں حضرت کریم کا بسنت آواز خدا سے کلام کرنا اور کہاں ان سوکھے ہونٹوں پر لیے بیٹھے افطار کے وقت اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی نجات و بخشش کی دعائیں مانگتے بیٹھے رہنا۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ کیفیت ہماری بدلتی ہے وقت افطار، تو صرف 10 لاکھ ایسے گناہگار جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہی کہ میرے گناہگار بندوں کو معاف کرے، وہ نہیں چاہتا کہ گناہگار جہنم میں جائیں، وہ نہیں چاہتا کہ ایمان والے جہنم میں جائیں، معافی کو پسند فرماتا ہے۔ دوستو بزرگوں، ماہ رمضان کی ایسا شان ہے، ماہ رمضان کی عظمت ہے، اس کی برکت ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہماری اوقات کو، ہماری حیثیت کو کہاں سے کہاں تک رمضان میں لے کر پہنچے۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ اللہ کا اتنا قرب پانے کے بعد جب رمضان چلا جائے گا تو کیا ہم اس قرب کو چھوڑ دیں؟ کتنے بدنصیب ہوگا وہ شخص جو اللہ کے اتنا قرب پانے کے بعد بھی اپنے آپ کو پھر پیچھے کر دے، اللہ کے اتنے قریب آ کر پھر اپنے آپ کو دور کر دے، اللہ کی رحمت کو اتنے قریب سے جاننے کے بعد پھر اپنے آپ کو دور کر دے۔ آپ غور کرتے چلے جائیں، یہ ہے ماہ رمضان کی شان جس نے ہمیں اللہ کے اتنے قریب کیا ہے اور اس کی عظمت ہے۔ آج دوستو ہمارے لیے یہ بہت بڑے افسوس کا لمحہ ہمارے ساتھ گزر رہا ہے کہ اب یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، الوداعی جمعہ جسے ہم کہتے ہیں، اب یہ جمعہ چلا جائے گا یعنی رمضان ہم سے کچھ ختم ہو جائے گا۔ رمضان جسے نعمت ملتی ہے نا، اسے احساس ہونا چاہیے، اپنے اندر ایک بیداری ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ ماہ رمضان اس ایک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ کام لے لیا اور ہم سے نہ صرف کام لیا بلکہ راضی ہو کر ان نعمتوں کو اس نے نواز دیا جو 11 مہینے ہم اس سے کوشش کر کے کچھ نہیں کر سکتے، صرف اپنے فضل سے، رمضان کی برکت سے ہمیں یہ چیزیں حاصل ہو گئی۔ اب وہ اتنا عظیم مہینہ ہمارے درمیان سے گزرے گا، ظاہر ہے جسے بہت بڑی نعمت ملی ہو اور اس نے جب کچھ چھوٹی ہو تو اس کا دل مجبور ہوتا ہے۔ صاحب ایمان اور صاحب رمضان کے قدردان جب رمضان کی آخری گھڑیاں آتی ہیں، آخری لمحے آتے ہیں تو ان کے چہرے غمگین ہونا شروع ہو جاتے ہیں، طبیعت میں مغلوبیت ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کا احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ ہاں اب یہ مہینہ جا رہا ہے، اب یہ مہینہ گزر رہا ہے، جس مہینے میں ہمیں روز صبح بیداری کے ساتھ سحری کے وقت اٹھایا، ہمیں سحری کرایا، دن بھر روزہ رہے، مزدوری کی، کام بھی کیا، آفس بھی گئے، دھندہ پانی بھی کیا، روزے سے رہے اور ایک کیفیت تھی روحانی، ایک روحانی کیفیتوں کا ماحول ہمارے اندر تھا، اندرونی کیفیت تھی ہماری کہ ہم گویا ایسا لگتا تھا کہ کوئی ہمیں ریموٹ کی طرح چلا رہا ہے، جیسے کوئی ریموٹ سے کوئی چیز چلاتا ہے، گویا ایسا لگتا تھا کہ کوئی ہمیں چلا رہا ہے۔ ہم خود بخود اٹھتے تھے، سحری کرتے تھے، نماز کے لیے مسجد کی طرف لوٹتے تھے، قرآن کو اٹھا کر بیٹھتے، ایک لمحہ بھی اگر ہمیں فرصت کا ملتا تھا تو ہم فوراً قرآن اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیتے تھے یا تسبیح اٹھا کر اللہ کے ہم پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ کیفیت بدلی ہوئی ہے ہماری، جب یہ مہینے کی کیفیت ہمارے اندر آتی ہے اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کی قربت ہے ہمارے پاس، اللہ کا ذکر کی لذت ہمیں حاصل ہو چکی ہے، قرآن کی محبت ہمیں مل چکی ہے، نمازوں کی عظمت اور اس کی محبت ہمیں مل چکی ہے، جب یہ احساس ہوتا ہے، جب یہ لمحے آتے تھے تو دل غمگین ہو جاتا ہے، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، دلوں میں ایک عجیب سا کیفیت بدلنے لگتی ہے، لیکن کیا ہونے جا رہا ہے، اب کیا ہو جائے گا جب کچھ دن کے بعد رمضان ہم سے گزر جائے گا، کیا یہ واپس یہ کیفیت ہمارے پاس رہے گی جو آج ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ صحابہ میری امت کی تکلیف کو یاد کر کے عرش کے فرشتے روتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری امت کی تکلیف کو، میری امت کی مصیبت کو یاد کر کے فرشتے روتے ہیں، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسی کون سی تکلیف ہے، آپ کی امت کی ایسی کون سی پریشانی ہے جسے یاد کر کے فرشتے روتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے درمیان رمضان
یہ ایک نفل پڑھتے تھے تو اللہ علیہ فرض کا ثواب دیتا تھا، یہ فرض پڑھتے تھے تو اللہ علیہ 70 فرضوں کا ثواب دیتا تھا، یہ کوئی ایک نیکی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ یہ 1,00,000 نیکی کرنے کے برابر ان کا اجر ملتا تھا، جب یہ کوئی ایک صدقہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 بار صدقہ کرنے کا اجر ملتا تھا، یہ کوئی بھی نیکی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اسے درجات کو بڑا بلند بڑا زیادہ کر کے عطا کرتا تھا۔ حال یہ تھا کہ روزہ دار کا بستر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اس کے وضو کا لوٹا اس لیے دعائیں مغفرت کرے، یہ جہاں رہے وہاں عبادت میں شمار کیا جائے۔ روزہ دار اگرچہ سویا ہوا ہے، نیند میں گہری نیند سویا ہے مگر روزے سے ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا سونا بھی اس کی عبادت میں لکھا جا رہا ہے۔ یہ حال تھا میرے بندوں کا، میرے اس لیے کہ میرے امتیوں کے درمیان رمضان ہے، یہ رمضان کی برکت تھی کہ رمضان ان کے درمیان ہے تو ان کی اوقات بلند ہے، ان کے درجات بلند ہیں، ان کے پاس بڑی نیکیاں ہیں، بڑے موقع ہیں۔ اب یہ رمضان چلا جائے گا تو ان کے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے، پھر یہ دنیا کے تماشے میں پڑ جائیں گے، پھر کہاں یہ صبح اٹھ کر فجر میں آنے والے، پھر کہاں یہ قرآن کو اٹھا کر پڑھنے والے، پھر کہاں یہ اب کس طرح سے اللہ کے ذکر میں مگن ہو کر اللہ کا ذکر کرنے والے، پھر تو کیفیت بھی زیر و زبر ہے۔ یہ رمضان موجود ہے تو ان کی کیفیتیں بدلی ہوئی ہے۔ تو رمضان اللہ کے قریب کرنے آتا ہے اور اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اللہ کی یاد دلانے آتا ہے اور اللہ کی یاد دلا دیتا ہے، اللہ کا قرب دلانے آتا ہے اور اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کی مصیبت کو یاد کر کے فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ مصیبت ہے ماہ رمضان کا ہمارے درمیان سے چلا جائے گا۔ یہ رمضان اب چلا جائے گا، اب آپ غور کریں رمضان کی رخصتی کو ذرا اپنے اندر محسوس کریں، کیفیت کو دیکھیں اپنے آپ کی کہ کیا سابقہ دنوں کی طرح آنے والے دن میں ہماری کیفیت رہے گی؟ کیا وقت افطار کی رونق ہم اور نہیں دیکھ پائیں گے؟ سحری کا جو مزہ ہے وہ ہمیں نظر آئے گا؟ یہ حالت روزہ میں رہ کر اپنے آپ کو یہ احساس دلانا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ احساس دلانا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ احساس پیدا ہو جانا کہ غیبت نہیں کرنا چاہیے، یہ احساس پیدا ہو جانا کہ چغلی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ذرا دعویٰ کریں رمضان ہمارے اندر سے نکل جائے گا، گویا تو وہی نکل گئی، رمضان ہمارے اندر سے نکل جائے گا، پھول سے خوشبو نکل گئی تو پھول کی اہمیت کیا رہے گی؟ پھول کا مزہ تو اس کی خوشبو کے ساتھ ہے۔ اب تو اس پھول سے خوشبو نکل رہی ہے، اس پھول سے خوشبو کو نکلتا آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ پھول کی خوشبو نکلی کہ پھر یہ پھول مرجھا جائے گا۔ اب آپ اندازہ کرتے چل جائیں، یہ مساجد کی رونقیں جو ہم دیکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں، یہ چند دنوں کے بعد ہمیں رونق ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ یہ مسلمانوں کے چہرے کے نور جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کچھ دنوں کے بعد ہم نظر نہیں آئے گی۔ ماہ رمضان گیا، ساری رونقیں ہمارے پاس نہیں آئے گی۔ اب ہمارے پاس اللہ کے پاس پیش کرنے کے لیے کیا رہے گا؟ اب ہم اللہ کے پاس کیا جا کر کیا کہیں گے؟ اب اللہ کی گرو گرو ہم کیا مانگیں گے اور اللہ سے کیا کہیں گے؟ اللہ نے ہمیں اپنا مہمان دیا، ہم نے کتنے دن اس کی مہمانی کی؟ 20 دن، 30 دن، 15 دن، ایک ہفتہ، کتنے دن ہم نے مہمانی کیا؟ پورا چاند کے دن مہمانی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کتنے دن ہم اس کی قدر کرتے ہیں؟ یہ محسوس کریے، یہ احساس کیجیے۔ یہ رمضان جو ہماری اندرونی کیفیت کو چینج کرتا ہے، بدل دیتا ہے، ہمیں روحانی کیفیت اور روحانیت کی راہ پر لے کر چلا جاتا ہے۔ اب یہ رمضان چلا جائے گا، اب ہمارے چہروں کی وہ نور بھی ختم ہو جائے گی، ہمارے گھروں کا ماحول بھی ختم ہو جائے گا، مسجدوں کی رونقیں بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ رمضان ہے جو بازاروں میں بھی رونق نظر آتی ہے، مگر اس رمضان کے بعد نہ بازار میں رونق، نہ گھر میں رونق، نہ مسجد میں رونق۔ حقیقی کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ انسان رمضان میں روزہ رکھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اندرونی طور سے دل سے انسان کا جو ہے وہ دل خدا کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اب رمضان چلا جائے گا تو وہ کیفیت ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخشنا چاہتا ہے، ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، ہمیں اپنی رحمت سے نوازنا چاہتا ہے، مگر آپ دیکھیں کہ رمضان جتنے دن ہمارے درمیان تھا ہم نے اس کو پا لیا، اس کو حاصل کر لیا، مگر اب چند دن بچے ہیں بس، اور اس مصیبت بھی ہمارے لیے مصیبت ہے، رمضان کا جانا ہمارے لیے مصیبت ہے۔ اس مصیبت کو یاد کر کے فرشتے روتے ہیں، اس ہمدردی میں کیا بیچاروں کا کیا ہوگا، اس ہمدردی میں کیا کیا ہوگا۔ اب رمضان تھا تو یہ بخشش والے کام کر لیتے تھے، رمضان تھا تو اللہ کو خوشی والے کام کرتے تھے، مگر اب تو ان کے درمیان رمضان نہیں ہے۔ ابھی رمضان چلا جائے گا تو پھر وہی گناہوں والے بازار کی طرف ہو جائے گی، اب وہ بات نہیں آئے گی تو رمضان میں تھی۔ دوستوں اور بزرگوں، رمضان کا گزرنا، اس کا جانا ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ جو کہتے ہیں ہم رمضان میں محسوس کر رہے ہیں، جو ہمارا دل
خدا کے زندگی کی طرف لگا ہوا ہے اور جو کیفیت ہماری قرآن پڑھنے میں ہے اس کیفیت کو سنبھالنے کی آج رمضان ابھی بھی ہمارے پاس ابھی کچھ دن ہے رمضان کی، جو توفیق ہمیں نہیں ملی اس توفیق کو اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کی۔ ورنہ یاد رکھیے رمضان تو آئے گا مگر ہم رہیں گے نہ رہیں گے اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ رمضان تو ہر سال آئے گا، قیامت تک رمضان آتا رہے گا، ہماری اور آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کہ رمضان اپنی رحمتیں لے کر ہمارے درمیان آ گیا، اس نے ہمیں تیار کر دیا، اس نے ہمیں اپنے موسم وجود کو بتا دیا، واعبد ربک حتی یأتیک الیقین کا پیغام سنا دیا کہ اے بندے تو اس وقت تک عبادت کر جب تک تجھے موت حاصل ہو۔ مگر اب یہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہم سے چلا جا رہا ہے، اس کی کیفیت کو محسوس کیجیے اور دیکھیے کہ اب یہ رحمت والا دن، یہ رحمت والے لمحات ہماری اور آپ کے درمیان نہیں ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ گر گڑائیں، دعائیں کریں، مانگیں کہ پروردگار ہم اپنی مرضی سے عبادت نہیں کر سکے، تم نے رمضان کو بھیج کر ہم سے عبادت کروا دی، اب یہ عادتیں ہماری آخری سانس تک قائم رہیں۔ یہ پیشانیوں کی سجدوں کی جو لذت ہے اسے آخری سانس تک کر۔ یقیناً موت بڑی دلخراش داستان ہے، یہ جب آ جاتی ہے تو بھلی جوانی چھین لیتی ہے، یہ آ جاتی ہے تو انسان کے اپنوں کو چھڑا دیتی ہے، موت آ جاتی ہے تو اپنے بھائی سے دور کر دیتی ہے، بہن سے دور کر دیتی ہے، ماں باپ سے دور کر دیتی ہے، اپنے اولاد سے دور کر دیتی ہے۔ موت سے پہلے اپنی کیفیت کو گزر ڈالو اور یہ جو کیفیت اپنے اندر محسوس کر رہے ہو ماہ رمضان میں، اس رب سے یہ توفیق مانگو کہ جس طرح ماہ رمضان میں یہ پیشانیاں پروردگار تیری بارگاہ میں جھکی رہی، بس اسی طرح تیری بارگاہ میں جھکائے رکھ، اسی طرح آخری سانس تک تیرا ذکر ہم کرتے رہے، تیری عبادت ہم کرتے رہے، تیرے ذکر میں ہم لگے رہے، اس لیے کہ ہم ناتواں ہیں، ہم کمزور ہیں، تو نفس کی باتوں میں آ جانے والے لوگ ہیں۔ ذرا سی بات میں نفس نے بہکایا ہم مسجد چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سی بات میں نفس نے کام بتایا ہم تلاوت چھوڑ دیتے ہیں، نفس نے ذرا سی کوئی کام دکھایا ہم تیرا ذکر بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو ماہ رمضان ہے کہ جس نے ہمیں تیرے ذکر کی یاد بھی دلا دی، تیرے ذکر کی لذت بھی دے دی۔ یہ ماہ رمضان ہے جس نے تیری عبادت کی یاد بھی دلائی اور تیری عبادت کی لذت بھی عطا کر دی۔ یہ ماہ رمضان ہے جس نے ہمیں تیری مسجدوں کا راستہ بھی بتایا اور ان مسجدوں میں ہمارا جی بھی لگا دیا۔ اب رمضان کے بعد تو ہمیں فرض نمازوں میں بھی جرات ہوگی، 2-4 منٹ میں اگر فرض لیٹ ہو گئی تو لوگ شکایتیں کریں گے اتنی دیر نماز ہو گئی، اتنا بھی جینے لگے گا کہ 15 منٹ کے لیے آ کر نمازیں فرض ہی ادا کر دیں، اتنی بیداری ہوگی کہ فوراً پر مسجد آؤ، جلدی جلدی سے مسجد سے بھاگو۔ یہ رمضان ہے کہ ماہ رمضان میں اس نے ہمیں مسجد بھی بھیجا اور مسجدوں سے دل بھی لگایا کہ ہم آتے تھے ظہر پڑھنے اثر پڑھ کے گھر جاتے تھے، ہم آتے تھے اثر پڑھنے مغرب پڑھ کے گھر جاتے تھے، ہم مغرب پڑھنے آتے تھے تو تراویح پڑھ کے گھر جاتے تھے، بعد تو تراویح پڑھنے آتے ہیں تو سحری کے لیے گھر جاتے ہیں۔ یہ کیفیت روحانیت کی ہماری رمضان کی وجہ سے اللہ سے توفیق مانگی، اللہ دیتا ہے وہ بہت نوازتا ہے، وہ اپنے بندوں کو محروم نہیں کرتا۔ یاد رکھے روزی مانگتے ہو، زندگی مانگتے ہو، تندرستی مانگتے ہو، اولاد مانگتے ہو، سب مانگو، ساری چیزیں ایک دن چلی جائیں گی۔ روزی مانگو گے ایک دن ختم ہو جائے گی، اولاد مانگو گے ایک دن بے وفا ہو جائے گی، دوست یار مانگو گے وہ بھی بے وفا ہو جائے گا، چھوڑ کے سب کو جانا پڑے گا، وہ مانگو جو تمہارے ساتھ قبر کے ساتھ جائے گا۔ اللہ سے توفیق مانگو اس کے ذکر کی، اللہ سے توفیق مانگو اس کی عبادت کی، اللہ سے توفیق مانگو اس کی یاد کرنے کی، مانگو اس سے توفیق کے پروردگار یا آپ کے آخری لمحے میں ایسی توفیق عطا کر دے کہ پھر ہم رمضان کے بعد بھی تیری بارگاہ میں نظر آئیں، یہ مسجدیں اسی طرح آباد رہیں، اسی طرح مسجدوں میں بھیڑ بھاڑ نظر آئے، اسی طرح قرآن لوگ پڑھتے رہے مسجدوں میں بھی گھروں میں بھی۔ اب قرآن گھروں میں دھوم نہ کھائیں، قرآن مسجدوں میں پڑھے نہ رہ جائیں۔ دوستوں بزرگوں، یہ ماہ رمضان کے آخری لمحے ہیں، آپ خدا سے مانگیں کہ آخری جمعہ بھی ہے، آخری جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ رحمتوں کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے اور جمعہ کی رحمت کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ جتنا ہو سکے اپنے رب سے توفیق مانگو۔ عبادت کی جو لذت ہم نے اور آپ نے محسوس کی ہے اس لذت کو محسوس کرو اور اس لذت کو حاصل کرنے کی پروردگار سے توفیق مانگو۔ رب کی بارگاہ سے دعا کرتے جاؤ، مولا کریم ہمیں رمضان کی برکتیں نصیب فرما، ہمیں ماہ رمضان کی عظمت و شان کی برکتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ جن لوگوں نے بھی جہاں جہاں مسلمانوں نے ماہ رمضان کی عزت کی ہے، احترام کی ہے، پروردگار ان تمام کو ماہ رمضان کی برکتیں نصیب فرما۔ جنہوں نے روزہ رکھا ہے اللہ ان کے روزے قبول فرما لے، جنہوں نے تسبیح پڑھی، تراویح پڑھی، اے اللہ ان تسبیح کو، تراویح کو قبول و منظور فرما لے۔ پروردگار جن لوگوں نے ماہ رمضان کے اندر شب قدر کے لیے راتوں کا اہتمام کیا، نمازیں پڑھی، اے اللہ انہیں راتیں نصیب فرما دے۔ یا
اللہ جتنے لوگوں نے اس آخری رمضان کے اس جمعہ کے لیے دعا کے لیے درخواست کیا ہے پروردگار تمام مریضوں کو اپنے وقت سے اپنے نعمت سے شفا عطا فرما دے۔ رب کریم تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ارحان شیخ اور زیبا بی بی اور دائرہ والوں ڈاکٹر نادر اختر اور اس طرح جتنے بھی مریض ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ سب مریضوں کو شفا کامل عطا فرما۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار اس رمضان کے آخری مہینے میں ہماری عبادتوں کو اپنی رحمت سے قبول فرمانا۔ اے اللہ تیری بارگاہ سے دعا کروں اور کریم تیری بارگاہ میں ہمیں دعائیں کرے کہ اس آخری رمضان میں یہ آخری تنخواہ ہے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اور ہم سب کو گناہوں سے بخش دے۔ یا اللہ دوسری راضی ہو جا، یہ ہمارے 12-13 گھنٹے کی بھوک اور پیاس یہ راضی کرنے کے لیے ہے۔ اے اللہ تجھے خوش کرنے کا مقصد ہے، صرف تیری رضا چاہتے ہیں، تیری رضا مندی ہمارا مقصود ہے۔ تجھے خوش کرنے کے لیے ہم نے روزہ رکھا، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے ہم نے تسبیح پڑھی، تجھے خوش کرنے کے لیے ہم نے تراویح پڑھی، تجھے خوش کرنے کے لیے ہم نے صدقے دیے، تجھے راضی کرنے کے لیے خیرات کیا، تجھے خوش کرنے کے لیے ہم نے روزہ رکھا، تیری خوشی کے لیے ہم نے راتوں کو عبادتیں کی، قرآن کی تلاوتیں کی۔ مولا کر دیجیے چھوٹا عمل ہو کہ بڑا ہو، ہر عمل صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں اگر تو راضی نہ ہوگا تو ہم ناکواں اور ہم کمزور جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم نے تیرے حبیب سے سنا ہے کہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ترین عذاب ہے اور ان کا عذاب بڑا سخت ترین ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری موت ہمیں اندھیری قبر میں ضرور پہنچائے گی۔ اے اللہ اس قبر کے اندھیرے سے ہم بلاتے ہیں، اس قبر کی تاریکیاں ہمیں ملول کرتی ہیں۔ قبر کی تاریکیاں جب یاد آتی ہے تو دنیا کے اجالے خطرناک لگتے ہیں، قبر کے اندھیرے سے ہمیں گھبراہٹ سی لگتی ہے۔ جہاں نہ اولاد ہوگی، نہ باپ ہوگا، نہ ماں ہوگی، نہ رشتے دار ہوگا، تیری رحمت کے سوا مولا ہمارا کوئی آسرا نہیں ہے۔ اس آخری لمحے ہم تیری بارگاہ سے صرف یہی چاہتے ہیں کہ تو نے اپنی رحمت سے ہمیں رمضان دیا ہے، اپنے فضل سے تیرے صدق کی رزق عطا کی ہے، اپنے فضل سے تو نے ہمیں روزہ دار بنایا۔ اے اللہ تیرے فضل سے ہمیں تیرا وفادار بنا دے، تیرے فضل سے تیرے محبوب کا وفادار بنا دے، تیرے ہی فضل سے ہمیں اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ یہ مسجدوں کی جو دولت ہے یہ رمضان کے بعد ختم نہیں ہو، ان بندوں کو تیرے گھر کو اسی طرح رونق دینے کی توفیق دے، تیرے گھر اسی طرح آباد رہے۔ آج دنیا بھر میں تیرے بندے تیری عبادتوں سے دور ہو گئے، دنیا نے اس کی عزتوں کو ختم کر دیا، کوئی مار رہا ہے، کوئی جلا رہا ہے، کوئی ختم کر رہا ہے، کوئی مسلمانوں کی عزتوں سے کھیلتا ہے، کوئی مسلمانوں کو کہیں بھی مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے۔ یہ عبادتوں سے دور کیا ہوئے؟ دنیا اتنی دشمن ہو گئی، یہ تیرے بندے تیرے ذکر سے دور کیا ہوئے کہ دنیا انہیں مارنے لگی، کوئی ان کی عزت نہیں کرتا، کوئی ان کی قدر نہیں کرتا، ان کی ماں بیٹیوں کی کوئی عزت نہ رہی، ان کے گھروں کی کوئی عزت نہ رہی۔ اے اللہ یہ تیرے ذکر سے دور ہے، دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ مولا اس آخری لمحات کے صدقے، ان آخری لمحوں کے صدقے ان کمزور مسلمانوں کو توانائی عطا کرتے، ان غافل مسلمانوں کو بیداری عطا کرتے، انہیں بازاروں سے لوٹا کر مسجدوں میں آباد کرتے۔ کہتا ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دے، دنیا کی چاہت سے انہیں دور کر دے، انہیں مغربی تہذیب سے بچا لے، انہیں تیرے حدیث کا چلنے والا بنا دے، انہیں تیرے حدیث کا ماننے والا بنا دے۔ کہتا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت کرنا۔ ہم تو افطار میں کھا بھی لیتے ہیں، فلسطین کے وہ مظلوم جو بیت اللہ کے لیے، بیت المقدس کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول کرتے ہیں، ان کے مظلوموں پر آسمانی مدد نازل کر، ان کے مظلوموں پر فرشتوں سے مدد پہنچا دے، ان کے ظلم کرنے والے ظالموں کو تباہ کرتے، ان چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کو موت کے حوالے کرنے والے ظالموں کو تباہ کرتے۔ الہ العالمین اسلامی حکومتوں کو ان کی مدد کے لیے معمول
تمام عالم اسلام کو عزت سے نواز دے، تمام عالم اسلام کو تیری عبادت کی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ ماہ رمضان کے روزوں میں نکلتی بھی گویا روح سی نکلتی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ اس قدردانی کو قبول فرما لے کہ تیرے ماہ رمضان کی قدردان جو اپنی آنکھوں میں آنسو ہے، اس بیدائی جمعہ میں تیری بارگاہ سے صرف تیری رحمت کا سوال کر رہے ہیں، صرف تیری بخشش کا سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تو اپنی رحمت سے انہیں معاف کر دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں نیکیوں کی طرف اپنی رحمت سے مائل کر دے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا کر دے، پیشانیوں میں جو سجدوں کی طرف ہے اے اللہ اسے قائم رکھ، دلوں میں قرآن کی تلاوت کا جو ذوق شوق ہے اسے قائم رکھ، اے پروردگار ان مسجدوں کی رونق کو بحال کر دے، ان مسجدوں کی رونق کو قائم رکھ دے، اے اللہ ہمیں تیری عبادت کا شوق پیدا کر دے، اے اللہ جو گناہ کیا ہے اسے معاف کر دے، جو نیکیاں کی ہیں اسے قبول فرما لے۔ پروردگار ہر بندہ تیری رضا چاہتا ہے، ہر بندہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے، ہر بندہ قبر کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، مگر اللہ اس کی کوئی تیاری نہیں ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں، مگر ماہ رمضان تیری رحمت والا مہینہ ہے اور ہمارے پاس ہے، ہم اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، ہمیں مولا تعالیٰ موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب کر دے، اے اللہ حضور پاک کے وسیلے سے ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما دے، پروردگار عالم رمضان کی شان اور عظمت کی قدردانی کا ثواب عطا کر دے، جو باقی مسلمانوں نے اس کی قدر نہیں کی انہیں بھی معاف کر دے، اے اللہ وہ بھی تیرے بندے ہیں غافل صحیح مگر تیری معافی کے حقدار ہیں، وہ رمضان کی قدر نہ کر سکے مگر تیرے پر ایمان رکھنے والے بندے انہیں معاف کر دے، ان کی نادانیوں کو بھی معاف کر دے، ان کی غفلت کو بھی معاف کر دے، روزہ دار کو معاف کر دے، بے روزہ داروں کو بھی معاف کر دے، اے اللہ ہماری سہیلی افطاری کو قبول فرما، ہمارے سب کے خیرات کو قبول فرما، ہماری زکوٰۃ کو قبول فرما، ہمارے فطروں کو قبول فرما، ہمارے درمیان بہت سے ایسے بندے ہیں جو مقروض ہیں، دن رات دن کی فکریں دن کی فکریں ہیں کہ قرض کے مارے انہیں نیند نہیں آتی، اے اللہ ان پریشان بندوں کی تیرے سوا مدد کرنے والا کوئی نہیں، اے اللہ انتظام فرما دے کہ یہ مقروض بندے اپنے قرضوں سے آزاد ہو جائیں۔ بہت سے مسلمان آج بھی جیل میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنوں کی خوشی اپنوں کے ساتھ نہیں مٹا سکتے، اپنوں کے ساتھ رہ کر وہ عید کی خوشی نہیں دے سکتے، اے اللہ قریب ہے تو اسباب بنائے تو پل میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے، یا مسبب الاسباب ان قیدی مسلمانوں کی رہائی کا انتظام فرما دے۔ بہت سے لوگ اپنی بچیوں کی نیک رشتوں کی فکر میں لگے ہیں، مولا کریم اس آخری جمعہ کے صدقے رمضان کی اس برکت والے لمحے کے صدقے جو بچیاں نیک رشتوں کی طرف جا رہے ہیں، مولا کریم اپنی نعمت میں ان بچوں کی نیک و صالح رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ بہت سے مریض اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، مرضوں نے انہیں توڑ دیا ہے، علاج کرتے کرتے ان کے پاس پیسے بھی ختم ہو گئے، کوئی انتظام نہیں، اللہ تیری رحمت کے سوا آسرا نہیں، تو ہی مریضوں کو شفا دینے والا ہے، تو ہی ان ناتوانوں کی مدد کرنے والا ہے، ان مریضوں کو مولا اپنی رحمت سے شفا عطا کر دے، ان مریضوں کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما دے۔ بہت سارے مسلمان تندرستی کا شکار ہیں، رات دن محنت کرتے ہیں، روزی نہیں ہے، اے اللہ بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، تمام مسلمانوں پر اپنا فضل فرما، تمام مسلمانوں پر اپنا کرم فرما، تمام مسلمانوں پر اپنا رحم فرما، ماہ رمضان کی برکتیں ہیں، اے اللہ ہمیں نصیب فرما، حشر رحمت عطا کر دے، حشر مغفرت عطا کر دے، حشر جہنم سے آزادی کی عطا کر دے، یا اللہ رمضان کی وہ مقدس ساعتوں میں جن جن گناہگاروں کو تم نے معاف کیا، اے اللہ اس میں ہمیں اور ہمارے مروزین کو شامل فرما دے، پاک راتوں میں جن جن لوگوں کو تم نے معاف کیا اس میں ہمیں بھی شامل کر دے، اے اللہ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر پانے میں جن لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھا اس دعاؤں کا حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے، رمضان کے آخری ساتوں کا صدقہ عطا فرما، کرم کر کے تجھ کو یہی اپنی بار نہ ہو اس سے مایوس امیدوار